बात को आप समझ लें कि किसी नबी को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जिसको देखकर दूसरे नफरत करें, इसलिए कि नबी आया है पैगाम हक़ को पहुंचाने के लिए। जब लोग नफरत करेंगे तो उसके करीब नहीं आएंगे और पैगाम हक़ को नहीं सुनेंगे। मगर कुछ दिनों के लिए आजमाइश की जा सकती है, वो मुस्तकिल नहीं रह सकती। अब हज़रत अय्यूब के बदन में बीमारियाँ भी पड़ गई, मगर वो सब्र व शुक्र, उनकी इबादत में कोई फ़र्क नहीं आया, खुदा की याद में कोई फ़र्क नहीं आया। देखा दुनिया ने, फरिश्तों ने देखा, शैतान ने देखा कि ये अल्लाह का नेक बंदा। और उसके बाद जब इम्तिहान इनका ख़त्म हुआ और आलम ये था इनके सब्र व शुक्र का कि बारगाह खुदावंदी में ये नहीं कहते कि तूने मुझ पर ज़्यादती की, तूने मुझ पर कुछ जुल्म किया, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि बारगाह खुदावंदी में इनके अल्फाज है रब्बी मस्सनि दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ए रब मुझे तकलीफ़ पहुँची है मगर तू तो सबसे बड़ा रहम करने वाला। यानी इस तकलीफ़ को भी उन्होंने खुदा की मेहरबानी कही कि ये जो तकलीफ़ पहुँची है ये मुझ पर कोई वो बजाते नहीं है, तुम तो अरहमुर राहिमीन है, तूने जो किया ये बहुत ही ज़्यादा। तो अब ये इम्तिहान की जब मंजिल ख़त्म हुई तो रब तबारक व तआला ने नबी को मजबूर बताना, बेकस नातमा बताना, ये रब की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नबी का इख्तियार भी बताया, नबी का इख्तियार बताया कि देखो एक हाल तो ये है सब्र व शुक्र का, दूसरा था उरकुद बिरिज्लिका हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। अय्यूब तुम अपनी एड़ियों को रगड़ो। रगड़ना था कि पानी का चश्मा उबालाया और फिर कहा कि देखो ये पीने और नहाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। हज़रत अय्यूब ने उससे गुस्ल फरमाया, पिया, फ़ौरन ही सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, फ़ौरन ही सारी तकलीफ़। अच्छा आप देखिए, आप सोचने की बात क्या है, सोचने की बात ये है कि रब को पानी ही तो देना था, पानी ही तो को देना था, तो वो हुक्म देता ज़मीन पानी। ये हज़रत अय्यूब से क्यों कह रहा कि तुम पैर को रगड़ो, पैर को रखता कि ये पता चले कि ये तो सब्र शुक्र का आलम देखा, अब अख्तियार का भी आलम देखा कि मैंने अपने बंदे को इख्तियार कितना दे रखा कि वो रगड़ दे तो आप हयात निकल आए। ये अच्छा, ये हर जगह ये बात देखेंगे कि जहाँ जहाँ किसी नबी को आजमाइश की गई वहीं उस नबी का अख्तियार भी दिखा दिया गया, उस नबी का अख्तियार दिखा दिया गया। अब हज़रत मरियम की आजमाइश हुई थी तो फिर उसके बाद उनका अख्तियार दिखा दिया कि हुज़्ज़ी बिजिज़्ज़िल नख़्ल तो साक़ित अलैका रुतबन जनिया, ये जो खुश्क खजूरें हैं इसकी टहनियों को पकड़ के तुम हिलाओ, अभी तरो ताज़ा खजूर आएंगी। मंशा ये था कि इसको खा लो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अब देखिए रब खुद हुक्म देता खजूरें हो जाती, मगर हज़रत मरियम से कहा कि तुम अपने हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ की बरकत से हो, तुम्हारे हाथ में जो बरकतें मैंने दे रखी हैं उसकी बरकत का ज़हूर हो और वो चीज़ तुम पर किसी का एहसान नहीं। अब ये जब चश्मा उबलाया तो चश्मा का सिलसिला जो है वो यहाँ से वहाँ तक है, सब जगह समझा। अब दो जगह लोगों ने कुएँ बना दिए और नीचे सबका ताल्लुक़ एक ही जैसा है, चाहे इसको इससे पानी लीजिए चाहे उससे पानी लीजिए, वो एक ही चीज़ है। यहाँ पूरा चश्मा जारी हो गया, अंदर एक चश्मे दूसरे चश्मे से मिली हुई है। तो इस तरह से आपका इम्तिहान ख़त्म हुआ और ये हज़रत का आस्ताना है, यहाँ जाइए, अदब के साथ फातिहा पढ़िए, सलाम अर्ज़ कीजिए और फिर फ़ौरन तेज़ी से निकल के बस पे बैठ जाइए, इसलिए कि आज का सफ़र बहुत लंबा है और बहुत तेज़ी से काम करना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम
ماں دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلام اے تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کر السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه، اللهم إني نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. حضرت علی کے ایک بھائی حضرت عقیل، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل، یہ جب کوفیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں مسلسل خطوط بھیجے
اصرار پہ اصرار، وہ آنا نہیں چاہتے تھے، مگر یہاں سے اصرار بڑھتا چلا گیا، کافی اصرار ہوا، آخر میں یہاں تک بات کہہ دی کہ اگر آپ نہیں آتے اور ہم ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتے ہیں تو میدان قیامت میں ہم خدا کی بارگاہ میں یہی کہیں گے کہ ہم نے نواسے رسول کو تو یاد کیا تھا مگر انہوں نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ نواسے رسول کو بہرحال آنا تھا، مگر کچھ لوگ ہلکا کر لو، اس کی بھی ضرورت نہیں، تو نہیں ضرورت نہیں اس کی، تو ایسا موقع تھا، مگر احباب جو تھے وہ اس بات پر مصر تھے کہ یہ وفا والے نہیں ہیں، آپ مت جائیں، وہاں نہ جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، مشورہ دینے والوں میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ ساری جو شخصیتیں اس میں موجود تھیں سبوں نے مشورہ دیا آپ مت جائیں، وفا کی امید نہیں ہے۔ جب امام نے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے، جو ان کے خطوط آئے ہیں، تو پھر ایک مشورہ دے گا، اچھا کہ ایسا کیجئے پہلے کسی اور کو آپ بھیج دیجئے، وہ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیے اگر حالات موافق ہیں تو آپ چلے جائیے گا۔ اس لیے کہ یہ حدیث تو سب کے کانوں میں تھی پہلے ہی سے، اور امام کی شہادت بھی بہت مشہور ہو چکی تھی، تو لوگوں کو اندیشہ تھا کہیں یہ وہی موقع تو نہیں ہے، مگر یقین نہیں تھا کہ اسی موقع پر یہ بات ہونے والی ہے، یہ کسی کو یقین نہیں تھا۔ اگر یہ یقین ہوتا تو ساتھ کون چھوڑتا، سبھی ساتھ ہو جاتے، مگر اندیشہ تھا، تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو بھیجیے، تو حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے حضرت امام نے بھیجا۔ ان کے ساتھ یہ آئے، ان کے 2 فرزند آئے، چھوٹے چھوٹے فرزند تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک 6 سال کا، ایک 7 سال کا، بہت چھوٹے بچے جو باپ کو چھوڑتے نہیں تھے، تو باپ ان کو لے کر کے یہاں پر آئے۔ اولاً کوفیوں نے بڑی وفاداری کا ثبوت دیا اور تقریباً 40,000 بیعت کر لیا، مگر بعد میں وہ پھر گئے، اس لیے کہ ابن زیاد نے مختلف سازشیں، ابن زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا اس کو یزید نے فوراً کوفہ بھیجا، یہاں سے کچھ یزید کے پاس خبریں پہنچ گئیں کہ تمہاری حکومت اب جانے کی تیاری میں ہے۔ ابن زیاد نے بھی چالاکی کے ساتھ ایک کو منتشر کیا، واقعہ بہت تفصیلی ہے، اس میں جانے میں وقت بھی بہت لگتا ہے، مختصر ہی ہے کہ وہ تو کتابوں سے آپ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، مشہور واقعات ہیں وہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب پھر گئے، مگر حضرت امام مسلم نے امام حسین کو لکھ دیا تھا کہ حالات بہت مناسب، آپ آ جائیے۔ ادھر امام کا سفر شروع ہوتا ہے، ادھر حضرت امام مسلم ان کے بیٹوں کی شہادت ہو جاتی ہے، تو یہاں پر حضرت امام مسلم کا روضہ ہے، بیٹوں کا روضہ الگ ہے، یہاں آپ کو چل کے فاتحہ پڑھنا ہے، سلام عرض کرنا ہے۔ اچھا، بغل ہی میں ایک اور مزار آپ کو ملے گا، ادھر آپ کو توجہ نہیں کرنی، ادھر کوئی توجہ نہیں کرنی، مختار ثقفی، اسی میں بہت ہی وہ بھی چمک دمک اس میں بھی بہت ہے، وہ ہے جس نے قاتلان حسین سے انتقام لیا تھا اور ایک کو چن چن کے قتل کیا، ابن زیاد کو، ابن سعد کو، شمر کو، ایک کو چن چن کے قتل، تو یہ پہلے محب اہل بیت تھا اور اس نے سب کو قتل کیا، پورا بدلہ لیا، سارے عالم میں اسلام میں اس کی تعریف شروع ہو گئی، مگر بعد میں بگڑتے یہ اتنا بگڑ گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو موت جو ہو گئی وہ کفر پر ہو گئی، لہٰذا ادھر تو آپ کو توجہ نہیں کرنی ہے، صرف حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھیں۔
یہ ہانی بن عروہ کا مزار شریف ہے، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی حفاظت کیا تھا اور جن کے مکان میں حضرت مسلم بن عقیل رکے تھے۔ أخوي یہ حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف ہے۔ آپ نے حضرت امام مسلم کو شہید ہونے نہیں دیا، جب تک آپ شہید نہیں ہوئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ یہ وہ ذات گرامی کا آستانہ پاک ہے۔ وہ ہانی ابن عروہ يضرب لقيه مولاي علي سجدہ میں تھے اور آپ پر ضرب لگائی حالت سے۔ یہ وہ جگہ یہی ہے جہاں یہ رکھا ہوا۔ اب تو چونکہ یہ توسیع کرا اس لیے اب محراب کی شکل نہیں ہے، بہت ہی شاندار یہ عمارت ہے گئی۔ یہاں پر سیدنا علی مرتضیٰ کی روح کو اصالہ صاف کرتے ہوئے فاتحہ پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محراب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر شہید کیا گیا تھا اور آپ کی شہادت کے وقت آپ کی زبان پاک سے
یہ جملہ نکلا تھا کہ فوز تو رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، یعنی آپ کو یہ شہادت ہونے پر کوئی غم نہیں تھا، بلکہ آپ خوشی ظاہر کر رہے تھے۔ آپ کو اس محراب میں عبد الرحمن بلخنی نے شہید کیا، جو ممبر کے جمنی سائیڈ میں تھی۔ اب وہ ممبر ابھی گرا دیا گیا ہے، نیا کام تعمیری کام شروع ہے نا، اور جامع مسجد کوفہ کے اندر یہ محراب موجود ہے، جہاں دیگر محرابیں بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ وہ مکان ہے کہ جہاں پہ حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ دونوں یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ جگہ پر، جس جگہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، مراد سے حضرت کنیاز بثواب مولانا محمد برہان الدین، بثواب رسول کریم یا علی، بمحبت مولانا محمد۔ یہ وہ مکان ہے کہ جہاں حضرت امام عالی مقام کی والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں غسل فرماتے تھے، یہ وہ مکان ہے۔ یہ سامنے غلاف جو نظر آتا ہے اور یہ کمرہ جو نظر آتا ہے، اسی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا گیا تھا، اور سامنے جو محراب باہر نظر آتی ہے وہاں امام حسین، امام حسن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور اسی جگہ پر آپ کو غسل بھی دیا گیا تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، زائرین وہاں حاضری دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس سامنے لکھا ہوا ہے ہاذا موضع جلوس الامام حسین، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی یہ جگہ ہے۔ عند وفات والدہ، یعنی ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت آپ یہاں بیٹھے تھے، اور یہ سامنے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کا مقام ہے، اور اس طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو عربی میں کتبے لکھا ہوا آپ سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ کنواں جو سامنے دیکھ رہے ہیں سب پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کنواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان مبارک میں ہے۔ اس کو حضرت امام امیر المومنین بیر علی کہا جاتا ہے، جو پہلے گھر کے اندر داخل تھا، اب اس کا راستہ دوسرے طرف کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔
آج کے دن بند کیا آج کے دن کئی خاص منظر کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک منظر تو آپ نے وہ دیکھا جو بابل میں دیکھ کر آپ آئے، کہ ایک بادشاہ جو پوری دنیا کی بادشاہ جسے ملی، اس نے زبردست قلعہ بنایا اور ساری دنیا کے اوپر اپنے کو قاہر و غالب بتایا۔ اب اس کے نہ قلعے کا وجود ہے، نہ اس کی بادشاہت کا وجود ہے، اور ایک ذات ایسی ہے جو ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ اس مکان کو بھی آپ دیکھ کر کے آئے، چھوٹے چھوٹے حجرے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے دربار کی رونق کیا ہے۔ آپ دیکھیں، خیال کریں، بڑے بڑے بادشاہ بھی آ کر یہاں سر جھکاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے دنیا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہ کا۔ انہوں نے دنیا کو خیرباد کیا اور دین کے بادشاہ بنے تو دنیا نے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اور اس رونق کو آپ دیکھیں، سیدنا علی مشکل کشا مولائے کائنات، اللہ اکبر، ان کی کیا شان۔ سرکار رسول عربی ارشاد فرماتے ہیں، من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب۔ اس سے اس بات کی اشارہ ہوا کہ علی کا دشمن میرا نہیں ہو سکتا، علی کا بدخواہ میرا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دامن میں علی کا، جس کے ہاتھ میں علی کا دامن ہے، اسی کے ہاتھ میں رسول کا دامن۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں کوئی بغیر دروازے کے نہیں آ سکتا، تو سرکار تک رسائی بغیر علی مشکل کشا کے نہیں ہو سکتی۔ یہی نہیں، فرمایا لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ ہر شخص کی اولاد جو ہے اس کے باپ کے پشت میں ہوتی، باپ کے اس کے پشت میں ہوا کرتی ہے، مگر میری اولاد علی کے پشت میں۔ سبحان اللہ۔ بظاہر تو دیکھیے تو آپ خاتم الخلفاء، خلفائے راشدین کے آخری کڑی ہیں، آخری کڑی ہیں، چوتھے نمبر پر آتے ہیں، مگر ان کی اہمیت کتنی ہے کہ جو بھی خلیفہ جس دور میں رہا اس نے ان کو اپنا مشیر بنا کے رکھا اور اپنا دست و بازو بنا کے رکھا، اپنا دل و دماغ بنا کے رکھا۔ اس سلسلے میں فاروق اعظم کا یہ قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی حجر اسود کے سامنے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو پتھر ہے، میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا، تو پتھر ہے۔ حضرت علی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟
کہ حجر اسود نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ حجر اسود قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، منافقوں کے نفاق کی گواہی دے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ نقصان پہنچے گا، جن کے کفر کی گواہی، جن کے نفاق کی گواہی وہ دے گا اس کو نقصان پہنچے گا، اور جس کے ایمان کی گواہی دے گا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ جب علی مشکل کشا نے ان سے کہا تو فاروق اعظم کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ میں رہوں اور علی نہ رہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی اہمیت ہے اور آپس میں کتنی محبت ہے۔ تو فیصلہ کرنا تو وہ علم کے شہر کے دروازہ، تو فیصلہ بھی ان کا خود سرکار رسالت فرماتے ہیں، کانا دیان حاضر الامہ بعد نبیہ، نبی کے بعد سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی تھے۔ سبحان اللہ۔ امت کے میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی تھے۔ تو اور ویسے خلافت کے سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، ایک خلافت جلی ہے، ایک خلافت خفی ہے۔ خلافت جلی کا سلسلہ تو وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، پہلے صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ۔ یہ خلافت جلی ہے جس کا تعلق امور سلطنت سے بھی ہوتا ہے، اور ایک خلافت خفی ہے جس کا تعلق صرف روحانیت سے ہوتا ہے۔ زین العابدین کا مقام، یہ دریا، ہاں کالونی ہو، لوگ رہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے فلیٹ سب بنے ہوئے ہیں۔ یہ نجف کا پورا قبرستان ایک دم جشن ہے، شہر لگ رہا ہے، دنیا کے بڑے قبرستانوں میں اس کا شمار ہے، اسی میں ہے وہ مزار۔ کئی انبیاء دفن ہیں مگر دو حضرت اس کا مصدق تحقیق شدہ، اور دیکھیے صاحب مینٹین ہے کہیں بھی کوئی۔ چاہیے قبرستان میں جائیے، اس کا ہوائی سروے کر لے پاگل ہو جائے گا۔ قبول ان شاء اللہ۔ This that you can see at the moment is a family tree, and it shows you where Hazrat Hud and Hazrat Saleh are they related to Hazrat Adam alayhi salam. Hazrat Saleh. قبول رفيق، قبول خدامك ولي، قبول ان شاء الله، قبول ان شاء الله، قبول ان شاء الله، خدامك ولي، قبول رفيق. لا
आप लोग गौर से एक बात सुन लें, गौर से आप लोग एक बात सुन लें। अभी ये सीधे खेमों की तरफ ले जा रहे हैं। करबला में जहाँ खेमे लगे थे उस जगह पर ये ले जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि अभी उजाला है, खेमों को देखकर वापस आ जाएं, एक साथ सब जाएं, एक ही साथ निकल आएं। उसके बाद फिर फातिहे के लिए इमाम अली मकाम के आस्थाने पर हाजिरी होगी और फिर हज़रत अब्बास के आस्थाने पर हाजिरी होगी। इस बात का लिहाज रखिएगा कि खेमे में एक साथ चलिए, एक ही साथ वापस आ जाइए और दिन के उजाले से फ़ायदा उठा लीजिए। माँ है अहले बैत की खेमा। भाई भाई ये महराब इमाम हुसैन भी है, ये महराब इमाम हुसैन नमाज पर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमाम भी ये खेमा भी करीब से जाकर ये वो मकाम है जो करबला में हक़ व बातिल के दरमियान हुई जंग में जिस जगह खेमा लगा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, और जहाँ पर उनके अहल और औलाद तशरीफ़ फरमा थे, उन जगहों में ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इमाम अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ़ फरमाया करते थे। कहा है कि जब सरज़मीन करबला पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए करबला में तशरीफ़ लाए थे और एक खूनरेज़ जंग आले रसूल के ख़िलाफ़ खेली गई। सैयदना इमाम हुसैन अपने ख़ानदान अपने कबीले के साथ इसी जगह तशरीफ़ लाए और यहीं पर ख़ेमा बनाया और यहीं से पहले सरकार के ख़ुद्दाम और उसके बाद आपके ख़ानदान के एक के बाद एक होनहार खिले हुए फूल नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए निसार होते चले गए और अपने खून की कुर्बानी देकर इस्लाम को ज़िंदा फरमाया। ये जो आप देख रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन इधर आराम फरमा रहे हैं। अभी आप अंदर जाके आप देखेंगे कैसे शानदार से वो बने हुए हैं। करीब में हज़रत कासिम, उस पूरे गुंबद में यही दो चीज़ें, पहले तो हज़रत इमाम हुसैन है और बिल्कुल उनके कदमों के पास नीचे ही आगोश में हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असग़र और इधर जो है हज़रत कासिम। और जब उसमें से
फ़ौरन आप निकलेंगे बाहर तो हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, ये सहाबी रसूल जो 80 साल के बूढ़े थे मगर मैदान करबला में इमाम हुसैन का साथ देकर शहीद हुए और वो सहाबी रसूल थे, तो वो फ़ौरन निकलते ही उनकी तुरबत मिलेगी और वहीं वो जगह मिलेगी जहाँ सर मुबारक को जुदा किया गया, वो जगह भी महफूज है। समझो, बस सब जगह फातिहा पढ़ना है और भीड़ बहुत है, रश बहुत है, तो बस फातिहा पढ़िए और फ़ौरन हाथ पे चले जाइए ताकि हज़रत अब्बास के भी आस्थाने पे जाना। अगर सूरज डूबने से पहले ये काम हो जाए तो अच्छा। का खेमा यहाँ था, वो यहाँ थे मैदान करबला के वक्त। हज़रत ज़ैनब अस्सलामु अलैहा या बिन्त अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हुसैन की बहन, हज़रत अली की बेटी हज़रत ज़ैनब जिनका दमिश्क में ज़ियारत की थी, उनका खेमा इस जगह पर। रश बहुत है, ज़ियारत جاي يصور على جماعة फातिहा पढ़ के फौरन इसी रास्ते से आकर इसी मैदान में खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाना, यही ड्राइवर आकर ले जाएगा। ये खंबा है, इसी खंबे के पास सब लोग छूट जाएगी साथी से तो किसी को तलाश न करें, यही खड़े हो। और कोशिश ये करें कि एक दूसरे के पीछे चलें, लेकिन इत्तेफाक से अगर कोई बिछड़ जाए तो फौरन
الحمد لله والله من الظهر یہ ہے حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مزار شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہی وہ تھے کہ جن کو حضرت امام علی مقام نے اجازت دی تھی بچوں کے پیاس کو دیکھ کر کے دل میں خیال آیا تھا کہ جا کر کے پانی لے آئے. تو حضرت عباس پانی لینے کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہیں. اچھا، امام علی مقام نے صرف ان کو پانی لانے کی اجازت دی تھی. اطاعت امیر کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ انہوں نے پانی لانے کے سوا کچھ دوسری کوشش نہیں کی، ورنہ وہ علی کے گھرانے کے شیر تھے اور ہاشمی گھرانے کا انہیں چاند کہا جاتا ہے. یا قمر بنی ہاشم، یا قمر بنی ہاشم، اے ہاشمی گھرانے کے چاند. بہت ہی باعظمت اور حیدری قوت ان کے بازو میں. وہ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، دریا تک پہنچ جاتے ہیں. لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا. کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ سامنے آئے. جو آتا ہے ہمت نہیں ہوئی ان میں اتنی بہادری کہ وہاں پر پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں دریا کے پاس پہنچ گیا، لاؤ پانی پی لوں. پھر خیال آیا کہ نہیں، بچے تو پیاسے ہیں، میں یہاں پانی پیوں یہ میرے لیے مناسب نہیں. اور خیر انہوں نے تو یہ سوچا، ان کے اندر ایک انسان کا دل تھا اور وہ بڑے اونچے مقام کے لوگ تھے، مگر ان کا جو گھوڑا وہ بھی تو پیاسا تھا. اس نے بھی سوچا کہ ہمارے امام نے نہیں پیا تو ہم بھی پانی نہیں پیتے. اس پیاسے گھوڑے کے اوپر پانی مشکیزے میں لے کر یہ چلنے کے بعد لوگوں میں ایک حیرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو پھر یہ قافلہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. یعنی یہ تو بزدلی کی انتہا دکھائی دی، بزدلی کی انتہا کہ بھوکے پیاسے لوگ. اور یہ انسانیت کے خلاف بات ہے کہ کسی کے پر پانی بند کیا جائے. اب جناب والا پھر وہاں سے حضرت عباس پانی لے کے چلتے ہیں تو جس ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں اس ہاتھ پر کسی شقید ضرب لگائی وہ ہاتھ کٹ جاتا. آپ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس پر ہاتھ پر ضرب لگائی وہ ہاتھ شہید ہو جاتا. آپ اپنے ہونٹوں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں. خاص بات انہوں نے یہ کی کہ امام نے صرف پانی لانے کو کہا تھا اور کوئی بات، ورنہ اگر وہ جنگ کرنے پر آ جاتے تو مشکیزہ کو الگ پھینکتے اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیتے. مگر امام نے تو صرف پانی لانے کو کہا تھا، اس لیے اس کے سوا انہوں نے دوسری کوئی تدبیر سے اپنے بچاؤ کی کرتے رہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے ہونٹوں سے پکڑ لیا اس کو زور سے مشکیزے کو، تو پھر دشمنوں نے تیر کے ذریعہ مشکیزے کے اندر سوراخ پیدا کیا. سوراخ پیدا ہونے سے سارا پانی اس میں سے نکل گیا. اور اس کے بعد دونوں ہاتھ تو ختم ہی ہو چکے تھے اور بے بسی کا عالم تھا. ہر طرف سے تیروں کی بوچھار، نیزوں کی مار. اور آپ وہاں سے جب شہید ہو کر گرتے ہیں، یا حسینہ کہہ کر کے، یا خواہ اے میرے بھائی، یہ حسین کے نعرہ کرتے ہیں
या इमाम, ए मेरे इमाम कह कर उनको नारा वो लगाते हैं। हज़रत इमाम उनकी लाश पे आते हैं। जो गम उनकी शहादत से हज़रत इमाम को हुआ वो किसी की शहादत से उन्हीं की शहादत थी कि जिस पे इमाम ने कहा कि आज हमारी कमर टूट गई। तो ये मुजाहिदीन, ये खुदा के शेर, इनकी हिम्मत की दाद देना चाहिए। आप सोचें और गौर करें, अपने यहाँ के हाल के पेश नज़र एक 14 साल के बच्चे की सलाहियत क्या होती है, एक 18 साल का बच्चा क्या कर सकता है। किसी कड़ियल जवान को आप 3 दिन भूखा, 3 दिन प्यासा रखें तो अपनी चरपाई से उठ नहीं सकता, मगर हज़रत अली अकबर 18 साल के 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। हज़रत कासिम 14 साल के 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर दुश्मनों से लड़ते ऐसा हैं कि कोई सामने आता है तो बच के नहीं जाता, और फिर वो बुज़दिली की इंतहा करते हैं। एक आदमी के मुकाबले में सैकड़ों हमला करते हैं, मगर सामने आने की किसी में जुर्रत नहीं। जिधर जाते हैं परे के परे साफ़ कर देते हैं, मगर दूर से फिर तीरंदाजी शुरू की जाती है और तीरों से बदन को छलनी किया जाता है। ऐसे मौके पर घोड़े की पुश्त पर गर्मी की तेज़ी में तलवार चलाना, दुश्मनों को उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ये इंसानी ताकत से बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़ है। इसमें भी शान विलायत है। और ये तो उन्होंने जो कुछ अख्तियार किया ये उनका अपना, समझ लीजिए, ये नहीं है कि मजबूर थे, मजबूर नहीं थे, बल्कि वो मुख्तार की औलाद थे। मुख्तार वो मजबूर बिल्कुल नहीं थे, मगर उन्होंने अपना इख्तियार नहीं दिखाया, अपना इख्तिदार नहीं दिखाया। अपनी हैसियत तो ज़रूर समझा दी, हैसियत तो उन्होंने ज़रूर समझा दी। आप सोचें, फ़िरात क्या, नहर फ़िरात क्या, दरियाए फ़िरात क्या, उनके बच्चों के बच्चे, ग़ुलामों के ग़ुलाम, उनके सामने क्या मुकाम है गरीब नवाज का। बच्चों के बच्चे, ग़ुलामों के ग़ुलाम, और एक अना सागर को उन्होंने एक लोटे के अंदर खींच लिया। अगर इमाम हुसैन चाहते तो पूरा दरिया फ़रात उनके कदमों से बह, मगर उन्होंने ये नहीं किया। उन्हें ये दिखाना था अगर ये सब करके हज़रत इमाम हुसैन अपने को बचा लेते तो हुसैन तो बच जाते, हुसैनियत न बचती, हुसैनियत न बचती। तो उन्हें इस्लाम को बचाना था, अपने को नहीं बचाना था। उन्हें हुसैनियत को बचाना था, अपने को नहीं बचाना था। इसलिए कि इसके लिए कुर्बानी पेश करनी है। अब आप देखें, गौर करें कि दमिश्क के तख्त पर बैठने वाला यजीद, ज़मीर के आज उसका हश्र क्या है? आज देखो वो तख्त क्या हो गया, वो तख्त तो ताज उजड़ा हुआ आप देख करके आए हैं, और आज उसके ऊपर लानत बरस रही है। उसकी कब्र के ऊपर लोग जाकर पत्थर मार रहे हैं, रमीज़ जमार कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और जिस हुसैन के बच्चे बच्चे जिनको मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया था, आज उनके मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं। ये किला, ये सल्तनत, दिलों पर ये हुकूमत, और उसके बाद ये कितनी बड़ी कामयाबी की बात है। यजीद की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि जो यजीदी ख्याल के लोग हैं मगर अपने को यजीदी कहना पसंद नहीं करते। और हुसैन की कितनी बड़ी कामयाबी है कि हर कलमा पढ़ने वाला अपने को हुसैनी समझता है। हर कलमा पढ़ने वाला अपने को हुसैनी समझता है। ये इतनी बड़ी कामयाबी। आप कितनी दूर से यहाँ आए, क्यों आए, कौन सी ताकत खींच रही है, क्यों आए? आप समझते हैं कि यहाँ कुछ हमें मिलता है, यहाँ हमें मिलता है, और इसलिए हम आए। तो ये बहुत बड़ा आस्ताना, बहुत बड़ा दरबार, रब तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लुत्फ़ औलिया करना मुर्तजा बा फजले पंजतन। सीधे हाथ की तरफ देख लीजिए। वो जो हजरत ने बताया था कि आप जब मशकीज़ा लेके आ रहे थे
تو وہ جو آپ کے ہاتھوں کو شہید کیا گیا تھا وہ یہ مقام ہے. سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے یہ ہرا ہرا جو لائٹ. اچھا لوگ سید جعفر جیلانی. سید جعفر جیلانی. صلينا سوا في الجامع. يلقب في الهند بشيخ الإسلام. يعني من العلماء الكبار. وكان يحاول منذ سنتين أن يجي هنا ويزوركم ويتشرف بكم. أهلا وسهلا مرحبا. ولكن كان يحاول من أمريكا وبريطانيا. وهؤلاء الدولة لا تسمح. واحد يشرف في العراق. لكن إن شاء الله هو تحدى هذه الأمور ونحن نعتز به ونتشرف بلقائه وفي وجوده معنا في بغداد وفي حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. وهو يفتهم كل كلامك الحمد لله بالعربية يفتهم. لكن بسبب عدم الممارسة الكلام صح. يقول من عتب بريطانيا وأمريكا من زيارة العراق. وشيخ الإسلام هو من شيوخ الإسلام في الهند. احنا نرحب به أجمل ترحيب في بلد الإسلام العراق. العراق المناضل اللي واقف هذا الموقف العظيم. يا الله. أهلا وسهلا. ماذا يريد؟ وهو يريد أن يحفظ صوتك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيسرني جدا جدا أن أستقبل هذه الجماعة الكريمة، الأخوة الأشقاء من بلاد باكستان والهند، من بلاد الهند المسلمين هنا من بريطانيا وكندا وأمريكا ومن أي بقعة من بقاع العالم يسكنها المسلمون. والحمد لله الذي يسر